یہ فورسز گریٹر اسرائیل کے راستے کا سب سے بڑا رکاوٹ بننے کے لیے آنے والے وقتوں میں ہمیں دکھائی دیں گی. آج لوگوں کو خوش فہمی بھلے ہی ہو. یہ جو جونیئر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی بیان آیا ہے اور ایک طبقہ اس بات کا خدشہ بھی ظاہر کر رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم تھرڈ ورلڈ وار کی طرف بڑھ رہے ہیں. غیر اعلانیہ طور پر تیسری جنگ عظیم جاری ہے، میرا ایسا ماننا ہے. البتہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں بہتری اور مستقل بہتری کا بڑھتے چلے جانا یہ بتا رہا ہے کہ فوکس سعودی عرب کا بھی شفٹ ہو رہا ہے. جھوٹ سے دور، خبروں سے بھرپور. آپ دیکھ رہے ہیں وطن سماچار. میں ہوں محمد احمد. ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے آج ڈاکٹر تسلیم احمد رحمانی صاحب موجود ہیں. آج ہی آپ نے جو شام کی صورتحال ہے اس پہ لے کر کے ایک بہت لمبا لیکھ بھی لکھا ہے اردو دینک انقلاب میں، اور ساتھ ہی آپ وقتاً فوقتاً اسرائیل، عراق، ایران، حزب اللہ اس جیسے کنفلکٹ پہ بولتے بھی رہے ہیں پیلسٹائن کو لے کر کے. ڈاکٹر صاحب وطن سماچار میں آپ کا سواگت ہے. بہت شکریہ، اور آپ کے تمام ناظرین کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے. ڈاکٹر صاحب جس طرح کا کنفلکٹ پوری دنیا میں اس وقت چل رہا ہے، ایک طرف رشیا کا ہے، ایک طرف یوکرین کا ہے، دوسری طرف حزب اللہ کا ہے، ایران کا ہے، اس سے پہلے عراق کا تھا، اس کے بعد افغانستان کا، اور پھر اسرائیل کا، اور اب شام کا. اس سے پہلے لیبیا بھی ہم نے دیکھا. تو یہ پورا کنفلکٹ اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے بہت صحیح توجہ فرمائی ہے. 2002 کے آس پاس سے تقریباً 20-22 سال سے دنیا کے مختلف خطے کانفلکٹ کا شکار رہے ہیں. اس سے پہلے بھی دنیا میں کانفلکٹس تو رہے ہیں. دنیا نے پہلی جنگ عظیم بھی دیکھی ہے اور دوسری جنگ عظیم بھی دیکھی ہے. اس کے بعد بھی ہم نے ویتنام بھی دیکھا ہے، اور بہت سارے خطوں میں الگ الگ مقامات پر یا الگ ہیروشیما الگ اور گروپ اور ناگاساکی بھی دیکھا ہے. ایکسز، ناگاساکی بھی دیکھا ہے. یہ ایکسز ہم دیکھتے رہے ہیں. اور اگر آپ غور کریں تو ان ایکسس، ان کانفلکٹس کی جو تاریخ ہے یہ سقوط ترکی کے ساتھ بہت وابستہ ہے. یعنی ترکی کے خلافت کو ختم کرنے کے لیے ہی پہلی جنگ عظیم بھی ہوئی. اس سے پہلے جو ایک جنگ یورپ اور اس کے درمیان ہوئی 1900 کے آس پاس میں، یہ تب سے ہی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی خلافت کے خاتمے کے بعد دنیا بتدریج کانفلکٹس کا گہوارہ بنتی چلی گئی ہے. اور اس میں جو سب سے مین فوکس رہا ہے ان کانفلکٹس کا، اگر آپ ناگاساکی اور ویتنام کو چھوڑ دیں تو زیادہ تر یہ شکار مسلم دنیا ہی رہی ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے فوراً بعد جو بالکنائزیشن کا پروسیس دنیا میں چلا، وہ اس نے ویسٹ ایشیا کے مسلم ممالک کو متاثر کیا، اور جو سابقہ ترکی خلافت کے مسلم حلیف تھے ان ملکوں کے بہت چھوٹے چھوٹے حصے بکھرے کر دیے گئے. اور اس سب کی طے میں اگر آپ بہت ہی غور سے جائزہ لیں گے تو آپ کو فلسطین کا قیام دکھائی دے گا. بیلفور ڈکلیریشن جو پہلی جنگ عظیم کے وقت پہ ہوا، اس میں شرط ہی یہ تھی کہ جو اس وقت کا زائونسٹ طبقہ تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ اسے برطانیہ کی حمایت مل جائے کہ وہ فلسطین کے اوپر قبضہ کر کے اور وہاں ایک اسرائیلی ملک کو آباد کر سکے، جسے اس وقت برطانوی وزیر خارجہ بیلفورڈ نے قبول کیا. اور اس کے نتیجے میں پہلی جنگ عظیم میں یہودیوں کا یا زائونسٹ کا ساتھ برطانیہ کو ملا. اور اس جنگ کے فوراً بعد یہ مطالبہ ہوا کہ اسرائیلیوں کو وہاں یہودیوں کی بستیاں فلسطین میں بسائی جائے. تب سے یہ کانفلکٹ چلا آ رہا ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بھی آپ دیکھیے کہ اس مطالبے کو تسلیم کر لیا گیا کہ فلسطین میں ایک اسرائیلی ریاست کا قیام ہونا چاہیے. پہلی جنگ عظیم کے بعد اگر ان کو وہاں داخلی کی اور وہاں بستیاں بسانے کی اجازت دی گئی تو دوسری جنگ عظیم کے بعد ریاست کی حیثیت سے انہیں تسلیم کرنے کی بات چلی. اور ہم نے دیکھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے ختم ہوتے ہی 1945 اور 48 کے بیچ میں ایک فلسطینی ریاست قیام ہو گیا، اور اس سے پہلے مسلم دنیا کو توڑ دیا گیا. تو یہ پورا کانفلکٹ دراصل
اسرائیل کو لیجیٹیمائز کرنے اور ایک ریاست کی حیثیت سے اس کو مستحکم کرنے اور فلسطین کو ختم کرنے اور اس کے آگے چل کے گریٹر اسرائیل کو قیام کرنے کے پیچھے یہ سارے کانفلکٹس چلے آ رہے ہیں. آپ چاہے اسے روس اور یوکرین کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے یہ اس کانفلکٹ کا حصہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو بھی غور سے دیکھیں تو کون لڑ رہا ہے؟ یوکرین میں ایک یہودی بستی لڑ رہی ہے. یوکرین اصلاً جو زیلنسکی ہیں وہ ہولوکاسٹ کے ان کی فیملی شکار رہی ہے اور وہ ایک بہت ہی متشدد قسم کے یہودی ہیں اور وہ یوکرین میں یہودی ریاست چاہتے ہیں. نیٹو اور یورپ کے کون سے ممالک ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ وہ کرسچین کنٹریز ہیں جو رومن ایمپائر سے موٹیویٹڈ ہیں، جبکہ رشین کرسچینٹی ایک ڈفرنٹ کرسچینٹی ہے. تو وہی زائونسٹ، وہی اسرائیلی طبقہ جو فلسطین میں جنگ لڑ رہا ہے، اسی نے اس جنگ کو ایشیا کے اس خطے میں بھی پروموٹ کیا ہے. تو کہیں نہ کہیں اسرائیل کو کی ریاست کو جو ایک ناجائز ریاست جسے ہم مانتے ہیں، ٹریٹر اور غاصب اسٹیٹ مانتے ہیں، اس ریاست کو لیجیٹیمائز کرنا اور اس کو مزید مستحکم کرنا یہ موجودہ تمام کانفلکٹس کی جڑ میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو اب یہ جو شام کا یہ جو پورا کنفلکٹ کریٹ ہوا ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یہ کنفلکٹ بھی اسی کا حصہ ہے؟ کیونکہ آپ نے اپنے مضمون میں بہت امید افزا باتیں بھی کہی ہیں. یقیناً یہ اس کا ایک پارٹ ہے. دیکھیے بشار الاسد نے جو کچھ کیا شام میں، میرا خیال ہے کہ اس صدی میں نے لکھا بھی ہے کہ اس صدی میں اور پچھلی صدی میں شاید ہی کسی ملک کے بارے میں یہ خبر ہمیں ملی ہو کہ وہ قتل عام کیا ہو اور اس کو بے گھر کر دیا ہو. کسی دوسرے حکمران کے بارے میں نہیں ملتی. 40% سیرین پاپولیشن واز افیکٹڈ، یعنی کسی نہ کسی صورت میں یا تو قتل ہو گئی یا اندرونی یا بیرونی طور پر وہ بے گھر ہو گئی، اور جو بچے ملک کے اندر وہ انتہائی غربت، بے روزگاری اور جو بنیادی سیوک ایمینٹیز ہیں ان سے بھی محروم رہی ہے. تو ایک حکمراں کا اپنے اقتدار کے لیے اتنا انسسٹ کرنا کہ وہ اپنی ہی پاپولیشن کو قتل کر ڈالے یا ملک بدر کر ڈالے، اس کی کوئی دوسری نظیر ہمیں حالیہ زمانوں میں، حالیہ وقتوں میں ملتی نہیں ہے. یہ ایک پارٹ ہے. دوسرا پارٹ یہ کہ جو ریزسٹنس فورسز وہاں مزاحمت کر رہی ہیں، بھئی 2011 میں جیسمین ریولوشن تو 17 ممالک میں آیا تھا، جو بنیادی طور پر سب عرب ممالک تھے جن میں وہ آیا. ٹیونس میں وہ کامیاب ہو گیا، مصر میں وہ کامیاب ہو گیا، سیریا میں بہت قوت کے ساتھ اٹھا، لیکن اس کو اسی بربریت کے ساتھ اسے کرش کر دینے کے باوجود بھی جو شمالی حصہ سیریا کا ہے اس میں وہ انقلاب 2011 سے ہی کامیاب تھا. اور اب سے پہلے یعنی گزشتہ 13-14 سال میں یہ لوگ وہاں پر قابض ہمیشہ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک دن کے لیے بھی ادلب جو شمالی سیریا کا حصہ ہے اور جو حلب کا حصہ ہے اس پر تو یہ فورسز کہیں کم یا کہیں زیادہ لیکن مستقل قابض رہی ہیں. اور اب جو یہ کچھ ہوا ہے، دیکھیے دراصل تو سیرین گورنمنٹ کو جو ایرانی تعاون مل رہا تھا وہ پچھلے 6 مہینے میں کافی حد تک کم ہوا ہے. ایران اور روس نے بہت مدد کی ہے سیریا میں اس عوامی انقلاب کو دبانے کے لیے اور بشار الاسد کو کھڑا رکھنے کے لیے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، ان کے اعتراف بھی اس سلسلے میں موجود ہیں. لتاکیہ جو ساحلی شہر ہے شام کا، وہاں روس کے بحری بیڑے ابھی تک بھی کھڑے ہوئے ہیں، 2 جگہوں پر ان کے بحری بیڑے کھڑے ہوئے ہیں. حزب اللہ وہاں پر موجود تھا، شمالی سیریا میں بھی حزب اللہ موجود رہا کہ بشار الاسد کی حمایت کے لیے. لیکن بشار الاسد نے خود ایران کے جو ڈکٹمز آ رہے تھے ان کو بہت زیادہ نظر انداز کیا پچھلے 6 مہینے میں. اس کے ساتھ جو اسرائیلی انٹرسٹ ہے، بشار الاسد کہیں نہ کہیں اس پہ کمپرومائز کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، اور یہ بات ایران کو بھی پسند نہیں تھی کہ بشار الاسد اسرائیلی انٹرسٹ کے لیے کمپرومائز کرنا شروع کر دیں. اور یہ ریزن ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ریزسٹنس فورسز تھیں یہ اتنی آسانی کے ساتھ آگے بڑھتی چلی گئی کہ نہ روس نے ان کا مقابلہ کیا نہ ایران نے ان کا مقابلہ کیا. اور آج وزیر خارجہ ایران کا بیان آیا ہے کہ سیریا نے نہ تو ہم سے کوئی مدد مانگی اس انقلاب کو روکنے کے لیے،
یا اس چینج آف ریجیم کو روکنے کے لیے، اور نہ ہم اس کے لیے مجبور اور ذمہ دار ہیں کہ ہم سیریا کے ریجیم کو بچا کے ہمیشہ رکھے رہیں۔ یہ باقاعدہ آج عراقچی صاحب عباس عراقچی جو وزیر خارجہ ایران کے ہیں، ان کا بیان موجود ہے۔ تو اگر ایران نے یا روس نے یہ چاہا ہوتا کہ بشار الاسد ابھی کنٹینیو کریں، تو ان ریزسٹنس فورسز کے پاس آج بھی ترکی کی اعانت کے باوجود اتنی طاقت آج بھی نہیں تھی کہ وہ بشار الاسد کی حکومت کو گرا سکتے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تمام جو کچھ ہوا ہے، یہ اس خطے کے تمام ممالک کی آپسی رضامندی کے ساتھ ہوا ہے۔ ایران بھی اس میں شامل ہے، پڑوس کی جو عرب ریاستیں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، عراق بھی، ترکی بھی اس میں شامل ہے۔ ان سب لوگوں کی، ایرانی وزیر خارجہ ترکی گئے ہیں، اور ترکی جا کے انقرہ میں انہوں نے اپنے ہم منصب جو وہاں کے خاقان جو وزیر خارجہ ترکی ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ بات کی ہے اس سے پہلے۔ اس کے بعد وہ دوحہ لوٹ کے آئے ہیں۔ دوحہ میں عرب ریاستوں کے وزرائے خارجہ سے عباس عراقچی صاحب کی بات ہوئی ہے، اور جو بات بھی ہوئی وہ بہرحال صیغہ راز میں ہوگی، لیکن تاثر یہ دیا گیا کہ داخلی طور پر اس خطے میں امن برقرار رکھنے کے لیے اور مختلف ان قوموں کو محفوظ رکھنے کے لیے سب مشترکہ حکمت عملی کے تحت کام کریں گے۔ یہ تو پریس میں موجود ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اس میں تمام پڑوسی ممالک کی اور ایران کی، ترکی کی آپسی رضامندی، ایک ٹیکٹیکل انڈرسٹینڈنگ یہ شامل ہے۔ اس لیے اس کو کوئی اگر شیعہ نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے یا سنی نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے یا ایران کی حمایت میں دیکھتا ہے یا ترکی کی حمایت میں دیکھتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک غیر جانبدارانہ تجزیہ نہیں ہوگا۔ اور میرا اندازہ یہ ہے کہ جو ریزسٹنس فورسز ابھی آگے آئی ہیں انہوں نے یہ اعلان بھی کیا ہے، اور انہوں نے فلسطین کے جھنڈے بھی وہاں پر بلند کیے ہیں، اور انہوں نے فلسطینی کاز کی حمایت سے دستبرداری کا اعلان ہرگز بھی نہیں کیا ہے، بلکہ اس کا اعادہ کیا ہے کہ وہ فلسطینی کاز کی حمایت کرتے رہیں گے۔ ایسے میں جو اعتراض کیا جا رہا ہے کہ گولان کی پہاڑیوں میں جو بفر زون تھا اس میں 15 کلومیٹر تک اسرائیلی فوج در اندازی کر آئی ہے، ہاں اور یہ اس امپورٹنٹ سلسلے نقطہ میں ہے۔ جی، اور اس سلسلے میں جو نتن یاہو کا ایک بیان، ویڈیو بیان ہے، وہ بہت زیادہ سرکولیٹ کر رہا ہے۔ تو میں اس کا ایک نقطۂ نظر تو یہ ہو سکتا ہے جو عام طور پر سامنے کی نظر رکھنے والے لوگ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیے بشار الاسد کے ہٹتے ہی اسرائیلی فوج جو ہے سیریا میں گھس گئی، یہ کہا جا رہا ہے۔ حالانکہ وہ سیریا میں نہیں گھسی ہے، بفر زون میں گھسی ہے۔ یہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم اسے اس نقطۂ نظر سے کیوں نہیں دیکھتے کہ یہ اسرائیل کی داخلی سلامتی کے لیے ایک مزید ایک محاذ اس جگہ پر گولان کی پہاڑیوں پر کھل گیا ہے، جس کا خوف خود اسرائیل کو بھی ہے اور یو ایس کو بھی ہے، کہ جہاں ایک طرف حزب اللہ نے جنوبی لیبنان میں کھڑے ہو کر شمالی اسرائیل کو ایک چیلنج کیا ہے، وہیں گولان کی پہاڑیوں پہ کھڑے ہو کر جنوبی اسرائیل کو بھی اب ایک چیلنج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور یہ بہت قرین قیاس ہے جو تحریر الشام اور احرار الشام ہے۔ احرار الشام کا سیدھا تعلق اخوان المسلمین سے ہے، اور اخوان المسلمین کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ مصر میں جب پریزیڈنٹ محمد مرسی نے صدارت کا انتخاب جیتا تھا، فوراً بعد انہوں نے رفح بارڈر کو کھولنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے نتیجے میں انہیں اپنی حکومت سے بھی ہاتھ دھونا پڑا اور ان کو جیل میں ان کا انتقال ہوا، سب جانتے ہیں۔ یہ اخوان کا نظریہ رہا ہے، وہی نظریہ شام کے اندر موجود ہے۔ اور تحریر الشام، حیت تحریر الشام میں ایک بہت بڑا طبقہ احرار الشام کا بھی ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ احرار الشام، حیت تحریر الشام میں سابقہ القاعدہ کا بھی ایک گروپ ہے جس نے اپنے آپ کو جبہت النصرہ فرنٹ قرار دیا تھا پہلے، لیکن اسی القاعدہ سے اسی نصرہ فرنٹ نے اپنی علیحدگی کا اعلان بھی کیا۔ اور میں اس کا وٹنس ہوں کہ جس وقت داعش کے لوگوں نے اور القاعدہ کے لوگوں نے ان لوگوں کو تحریر الشام بننے سے پہلے وہاں ان کا زبردست قتل عام کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے تالیف قلب ہو گئی اور انہوں نے داعش کو چھوڑ دیا اور کسی نظریاتی وجہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ
نصرہ فرنٹ کے لوگوں کو قتل کیا ہے 2012 13 اور 14 میں. اس حد تک کہ کسی نے اگر ٹخنوں سے اونچا پاجامہ نہیں پہن رکھا تو اسی بنیاد پر اس کو گولی مار دی داعش کے لوگوں نے. اگر کوئی سگریٹ پیتا ہوا دکھائی دے گیا تو گولی مار دی گئی. اگر کسی کی نماز قضا ہو گئی تو اس کو گولی مار دی. تو داعش نے اتنی بربریت نصرہ فرنٹ کے ساتھ اس زمانے میں کی تھی، جس کے نتیجے میں یہ لوگ ان سے الگ ہوئے تھے. اور الگ ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر جو البغدادی بھی کہہ رہا تھا اس زمانے میں، جو یقینی طور پر ایک غیر اسلامی موومنٹ تھا، وہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ساری دنیا میں خلافت قائم کریں گے. لیکن تحریر نے اسی وقت اعلان کیا تھا کہ ہمارا کوئی ہدف نہیں ہے کہ ہم عالمی سطح پر کوئی تبدیلی کے لیے کام کریں، بلکہ ہمارا ہدف ہے بشار الاسد کو ختم کرنا. یہ ان کا لیکن اب مین یہ ہدف جو تھا جو انہوں نے اب حاصل کیا ہے. لیکن یہ جو لوگ شبہ ظاہر کر رہے ہیں، ایک طبقہ یہ بھی ہے کہ ایک طرف تو نئی دلی کی اس پورے معاملے پہ خاموشی کو یا احتیاط کا جو انداز ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یقیناً نئی دلی کو بھی اور سبھی جو بھی سمجھدار لوگ ہیں ان کو اس معاملے میں ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی اختیار کرنی چاہیے. ہم نے طالبان کے بارے میں بھی دیکھا تھا کہ جب طالبان اسی سیم پیٹرن پہ طالبان بھی آئے تھے اور سب سے بات کر کے دوحہ میں بات کرنے کے بعد ہی طالبان کو ایکسس دیا گیا. اسی طرح دوحہ میں بات کرنے کے بعد ان کو ایکسس دیا گیا. طالبان کے بارے میں بھی تھا کہ وہ بدامنی پھیلائیں گے اور جانے کون سا قانون وہاں نافذ کر دیں گے، غیر انسانی چیزیں ہوں گی. لیکن اب روس نے بھی طالبان کو تسلیم کیا جو ان کا سب سے بڑا مخالف تھا، چین نے بھی کیا اور انڈائریکٹلی بھارت نے بھی کیا ہے. سیم وے بھارت کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو نیا گروپ وہاں تحریر شام کی حیثیت سے آیا ہے، خود یہ کتنا مستحکم وہاں پر رہتا ہے. دوسرے شام کو ری بلڈنگ آف سیریا کے لیے اس کے اسٹیپ کس ڈائریکشن پہ جاتے ہیں؟ کیا وہ انٹرنیشنل جو پیرامیٹرز ہیں انہی کو فالو کریں گے یا کسی کٹر جو ہے مذہبی تحریک کو وہ فالو کریں گے؟ آپس میں وہ کتنا ان کے ساتھ اتحاد ہوگا اور کولیبریشن ہوگا، یا آپس میں وہ کتنا لڑتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے گروپس کا مجموعہ ہے تحریر شام. تو اس لیے ڈپلومیٹک فرنٹ پر کسی بھی ملک کے فارن منسٹری کو کوئی ریئیکشن دینے سے پہلے بہت زیادہ انتظار، کم سے کم ایک ہفتہ انتظار کرنا پڑے گا. اور دیکھیے روس کا بھی کوئی ریئیکشن ابھی تک نہیں آیا ہے. اس پورے معاملے میں ڈاکٹر صاحب سوال ایک طرف یہ اٹھتا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ترکی کے اپنے مفاد ہیں. ٹرکی اسرائیل کے ساتھ ایک گروپ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ٹرکی جو ہے نیٹو کا سدسیہ دیش ہے اور ٹرکی اسرائیل کا سمرتھک بھی رہا ہے اور اسرائیل کے اپنے انٹرسٹ ہیں یہاں تختہ پلٹ کرنے میں. دوسری طرف سعودی عرب کا بھی بڑا محتاط بیان آیا ہے. سعودی عرب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، دیکھیے محتاط بیان تو سب کے آئیں گے. جہاں تک ٹرکی کا تعلق ہے، ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ٹرکی کے لوگوں سے پچھلے دنوں بھی میری بات ہوئی تو انہوں نے ایک بات کہی جو مجھے بھی بہت اچھی نہیں لگی کہ ہم اپنے داخلی قومی مفادات کو ترجیح دیں گے. ہماری پرائرٹی ہوگی کہ ٹرکی نیشنلزم انٹیکٹ رہے. اور ان کے ہاں جو اکنامک فال ڈاؤن ہو رہا ہے پچھلے دنوں سے، اقتصادی بحران، تو انہوں نے اس میں ان کی پالیسیز میں کافی حد تک ترمیم پیدا کی ہے. جہاں تک اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات کا معاملہ ہے، پہلے کے زمانے میں تو بہت ہی گہرے تعلقات رہے ہیں. یعنی اسرائیلیوں کا پکنک اسپاٹ ترکی ہوا کرتا تھا. سیٹرڈے کو آتے تھے، منڈے کو جاتے تھے. ان کی جوائنٹ نیول ایکسرسائزز بھی ہوتی تھی ٹرکی اور اسرائیل کے بیچ. لیکن اردوغان کے آنے کے بعد اس میں کافی حد تک کمی واقع ہوئی. پھر 2009 میں جو ماوی مرورہ کا واقعہ ہوا جس میں 9 ترکی نیشنل کو انہوں نے انٹرنیشنل واٹرز میں شہید کیا تھا، اس کے بعد تعلقات تقریباً ختم ہو گئے تھے. پھر آپ دیکھیے کہ باقاعدہ بنجامن نیتن یاہو نے فون کر کے طیب رجب اردگان سے معافی مانگی امریکی انٹروینشن کے ذریعے، اور وہ تعلقات دوبارہ سے ان کی ایمبیسیز وہاں کھلی تھی. پھر وہ تجارتی تعلقات کا سلسلہ شروع ہوا. تو کہیں نہ کہیں ٹرکی اور اسرائیل کے مابین ایک ڈنگ ڈونگ والے ریلیشن شپ، کبھی اچھے ہو جانا کبھی خراب ہو جانا، یہ ایک سلسلہ جاری ہے. لیکن اس معاملے میں، شام کے معاملے میں، اسرائیلی انٹرسٹ سے زیادہ ٹرکش انٹرسٹ مجھے انوالو لگتا ہے. اس لیے کہ ترکی کے ساؤتھ میں جو کردش موومنٹ ہے اسے ترکی پسند نہیں کرتا اور اسے کسی صورت بھی وہ ڈسمینٹل کرنا چاہتا ہے. تو یہ جو تحریر شام ہے
انہوں نے اس معاملے میں ترکی حکومت کی بہت مدد کی ہے، اور ترکی کی فوج کے ساتھ مل کے کردش موومنٹ کو وہاں ختم کرنے کی بھرپور کوشش وہ کرتے رہے ہیں۔ ابھی اس موقع پر بھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو انفارمیشنز جو آ رہی ہیں، 15 نومبر کو ابھی یعنی آپ دیکھ لیجیے، ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، 1 مہینہ بھی نہیں ہوا ہے۔ حزب اللہ نے اپنی بہت ساری اسٹریٹجک پوزیشنز کو ڈیزرٹ کیا سیریا کے اس شمالی حصے سے جو کردوں کے قبضے میں ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جہاں کردش انہیبیٹیشن ہے، کردش لوگ زیادہ رہتے ہیں، وہاں پر حزب اللہ کی جو اسٹریٹجک آرمی پوسٹ تھیں انہیں حزب اللہ نے ڈیزرٹ کر دیا۔ اس کے ریزنز کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک بڑا ریزن اس کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے جو بربریت حزب اللہ کے خلاف جاری رکھی جنوبی لبنان میں، اس نے جو حزب اللہ کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا ہے، جو کمزور کیا ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی توجہ کم کی ہے سیریا کے اندر۔ تو ان کے خالی کرتے ہی کردش سیلویشن آرمی نے وہاں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ان پوسٹ پر جو بہت ملٹریلی بہت اسٹریٹجک پوزیشن کے حامل ہے۔ جیسے انہوں نے یہ کوشش کی، فوراً ترکی کی مدد سے حیت تحریر الشام نے کردوں کو وہاں سے ہٹا کے ان چوکیوں پر اپنا قبضہ جمایا۔ اصل میں جو یہ کل جو سقوط شام ہوا ہے، اس کا جو مہمیز کرنے والا اگنائٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ 1 مہینہ پہلے جو جن لیکن ڈاکٹر مورچوں صاحب پر یہ کرد آ کے کھڑے اتنا ہوئے تھے اتنا ان پہ تحریر الشام نے ہٹایا ان کو۔ لیکن اتنی آسانی سے جس طرح سے تختہ پلٹ ہو گیا، کبھی دنیا میں ایسا دیکھا نہیں گیا۔ نہیں، ہم نے افغانستان میں دیکھا تھا یہ ابھی 2-3 سال پہلے اتنی ہی آسانی سے نہیں، وہاں پر لیکن اس کے پیچھے کی جو ایک لمبی جنگ چلی تھی، اس کے پیچھے بھی ایک لمبی جنگ ہے۔ تو میں نے پہلے عرض کیا کہ تمام ممالک نے اس سے پہلے آپس میں گفتگو کی ہے، اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ حیت تحریر الشام میں آج بھی اتنی طاقت موجود نہیں ہے کہ وہ سیرین آرمی، رشین آرمی اور ایرانی آرمی یا حزب اللہ 4 فورسز کا مقابلہ کر سکے۔ یہ طاقت آج بھی موجود نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ لوگ اپارچونٹیز ڈھونڈ رہے ہیں، اسرائیل بھی اور امریکہ بھی، کہ شام میں انہیں ایک اپارچونٹی ملے، لیکن وہ اپارچونٹی واقعی ملے گی یا نہیں ملے گی یہ کہنا تو بہت مشکل ہے۔ اس لیے کہ افغانستان میں بھی روس کو ہٹانے کے لیے اسی امریکہ نے طالبان کی حمایت ایک وقت میں کی تھی، اور پھر طالبان نے وہاں پر کیا کیا، اسی طالبان کو انہوں نے ہٹا دیا۔ تو امریکہ کی توقعات اور ایک اپارچونٹی ڈھونڈنے کی کوشش اس قسم کے ویسٹ ایشیا کے ممالک میں ہمیشہ موجود رہی ہے، اور افغانستان اس کی ایک بڑی مثال ہے جو ہم پچھلی 2 دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو لیکن اگر وہی توقع امریکہ آج شام میں کر رہا ہے تو یہ توقع پوری ہو جائے، اس کی کوئی گارنٹی دنیا میں ابھی لیکن یہ اس جو وقت کسی خدشہ کے پاس یہ نہیں ہے۔ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ گریٹر اسرائیل کا راستہ دھیرے دھیرے صاف ہوتا نظر آ رہا ہے۔ دیکھیے، گریٹر اسرائیل کا راستہ تو صاف کرنے کی کوشش بیلکنائزیشن کے پروسیس سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ ہم نے 1937 میں جب شام کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا تھا، جب لبنان وجود میں آیا، جب جارڈن وجود میں آیا، جب یمن کو توڑا گیا، یہ اس وقت ہی پہلا اسٹیپ تھا گریٹر اسرائیل کی طرف مراجعت۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو گریٹر اسرائیل کا ایک ناپاک منصوبہ ہے اور اس کے لیے وہ بڑھ رہا ہے۔ پھر گریٹر اسرائیل کے راستے میں کیا جارڈن ایک حمایتی ملک نہیں ہے؟ جارڈن کے شاہ کیا گریٹر اسرائیل کا راستہ ہموار کرنے کے لیے ایک راہداری نہیں دے رہے ہیں؟ پھر کیا مصر میں جو السیسی کی گورنمنٹ ہے، جو رفح بارڈر کو کنٹرول نہیں کر پا رہی اور غزہ کے لوگوں کو جو مدد ملنی چاہیے، آج بھی ہزاروں ٹرک ریلیف لیے ہوئے رفح کراسنگ پہ کھڑا ہے، اور مصر ان کو اندر جانے کے لیے اس کے پاس توانائی نہیں ہے کہ ان ٹرکوں کو غزہ میں اندر جانے کی اجازت دلوا سکے۔ تو یہ تمام جو عرب فورسز ہیں یا جو بھی انٹرنیشنل سینیریو ویسٹ ایشیا میں ہے، وہ تو کنڈیوسیو ہے، آلریڈی کنڈیوسیو ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل کا راستہ صاف کرے۔ لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ شام میں جو کچھ اب ہوا ہے، یہ فورسز گریٹر اسرائیل کے راستے کا سب سے بڑا رکاوٹ بننے کے لیے آنے والے وقتوں میں ہمیں دکھائی دیں گی۔ آج لوگوں کو خوش فہمی بھلے ہی ہو کہ گریٹر اسرائیل کا راستہ صاف ہو رہا ہے، یہ حیت تحریر الشام یا احرار الشام
اگر اسرائیل کی مدد کرتے ہوئے دکھائی دیے تو یقینی طور پر سیریا میں بھی ہم بدامنی کے بہت برے حالات آنے والے دنوں میں دیکھیں گے، اور یہ ممکن ہے کہ سیریا ٹوٹ جائے. اس حد تک یہ بات جا سکتی ہے. اور اگر اسرائیل کی حمایت نہیں کی گئی تو پھر امریکہ اور اسرائیل کا غضب بھی سیریا کو برداشت ویسے ہی کرنا پڑے گا جیسے غزہ کر رہا ہے اور جیسے لیبنان نے کیا ہے. تو یہ حالات، یہ کوئی امن قائم ہو گیا یا کوئی بہت بڑی چیز ہو گئی، ایسا نہیں ہے. صرف اتنا ہوا ہے کہ بشار الاسد کی حکومت ہٹ کے وہاں اسلام پسندوں نے اپنی حکومت قائم کر لی ہے، جیسے اس سے قبل آپ کو میں یاد دلاؤں بنگلہ دیش میں بھی ہوا ہے یہ. تو یہ ایک بہت ہی کمپلیکس، ایک بڑا پیچیدہ ایک عمل ہے، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ اسے مسلکی یا علاقائی یا قومی سطح پر دیکھنا بہت بڑی غلطی ہو. یہ جو جونیئر ڈونالڈ ٹرمپ کا بھی بیان آیا ہے اور ایک طبقہ اس بات کا خدشہ بھی ظاہر کر رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم تھرڈ ورلڈ وار کی طرف بڑھ رہے ہیں. یقیناً وہ خدشات تو یوکرین وار جیسے ہی شروع ہوئی تھی، روس اور یوکرین کی جنگ، اس نے راستہ کافی حد تک تیسری جنگ عظیم کے لیے ہموار کیا تھا. اور اس کے بعد جو 7 اکتوبر کا واقعے کے بعد جو اسرائیلی بربریت سامنے آئی ہے، تو دیکھیے 2 فرنٹس پر تو جنگ چل رہی ہے. اور اگر میں یہ کہوں، اور آپ نے بالکل ابتدا میں اس جانب اشارہ کیا کہ غیر اعلانیہ تیسری جنگ عظیم تو آلریڈی جاری ہے. ایک طرف روس کے پیچھے پورا نیٹو اور یورپ کھڑا ہوا ہے، یوکرین کے پیچھے اور روس سے لڑ رہا ہے، تو وہ بہت بڑا فرنٹ ہے. دوسری طرف یہ غزہ کا جو فرنٹ ہے، اس میں لیبنان بھی شریک ہے، ایران بھی شریک ہے، اور اب کچھ دوسرے ممالک کے بھی اس میں مطلب چاہتے یا دانستہ یا نادانستہ طور پر شرکت ہو جانے کا خطرہ تو بڑھ ہی گیا ہے. تو اور چین اور روس کی پالیسی جو لک ایسٹ کی پالیسی ہے، اور جس پر ان کا اصرار ہے باقاعدہ شنگھائی کوآپریشن کاؤنسل میں یا برکس میں ڈی ڈالرائزیشن کی جو بات ہو رہی ہے، اور ٹرمپ نے اس کو بہت سختی کے ساتھ ریجیکٹ کیا ہے کہ ہم ڈی ڈالرائزیشن نہیں ہونے دیں گے. تو یہ ساری چیزیں تیسری جنگ عظیم کی طرف بہت تیزی سے لے جا رہی ہیں، اور غیر اعلانیہ طور پر تیسری جنگ عظیم جاری ہے، میرا ایسا ماننا ہے. اب اس پورے خطے میں سعودی عرب کا جو ایک بڑا رول اب نظر آ رہا ہے کہ سعودی لگاتار جو ہے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے ساتھ بھی وہ دھیرے دھیرے اپنے رشتے شفٹ کر رہا ہے. ادھر برکس دیشوں کی طرف بھی سعودی عرب دیکھ رہا ہے، ڈی ڈالرائزیشن میں بھی سعودی عرب کا پارٹیسپیشن ہو رہا ہے. تو اس کو اب کیا ہونے والا ہے؟ سعودی عرب کا کیا رول ہونے والا ہے؟ لیکن میرا خیال ہے کہ سعودی عرب اپنے آپ کو بیلنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایک بڑے لمبے عرصے تک امریکی حلیف رہنے کے بعد اور امریکی انٹرسٹ کو سرو کرنے کے بعد، جسٹ بیکاز کہ ان کی آئل اکنامی فلورشنگ رہے اور اسٹیبل رہے، انہوں نے اپنے ریال کی قیمت کو ڈالر کے ساتھ پچھلے 50 سال اسٹیبل رکھا ہے، جبکہ ساری دنیا میں ڈالر اور لوکل کرنسیز اسٹیبل نہیں رہی، لیکن سعودی عرب اور کچھ دوسرے عرب ممالک کی کرنسیز اسٹیبل رہی. لیکن اب انہوں جو گوادر پورٹ بنا ہے یا جو سی پیک کا معاہدہ ہے، اس سے عربوں کو، سعودی عرب کو یہ توقع ہے کہ وہ ان کا جو مال یورپ میں جاتا ہے یا امریکہ میں جاتا ہے، اس کے لیے ایک آلٹرنیٹیو مارکیٹ اور ایک آلٹرنیٹیو روٹ ان کو ملا ہے. تو وہ ابھی ایک بیلنسنگ پوزیشن میں خود کو بڑھا رہے ہیں. دوسری بات، ایک بات اہم یہ ہے کہ فلسطین یہاں بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور پچھلے دنوں ایم بی ایس جو وہاں کے کراؤن پرنس ہیں، انہوں نے کہا بھی کہ ہم لوگوں کو جو سعودی کی 2-2.5 کروڑ کی پاپولیشن ہے، وہ اس کے نوجوان یہ نہیں جانتے تھے کہ فلسطین کا مسئلہ کیا ہے. 7 اکتوبر میں حماس کے حملے کے بعد ہمارے عوام بھی اور ہمارے نوجوان بھی یہ جان گئے کہ فلسطین کیا ہے. تو ان عوام کی ہمدردیاں فلسطین کے ساتھ ہیں. حکومت کی چاہے بین رہی ہوں، کبھی وہ چاہتے ہیں کہ ان کی نیت اور منشا یہ دکھتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا نارملائزیشن ہو، لیکن عوام ایسا نہیں چاہتے. تو انہیں اپنی کانسٹیٹوئنسی کو، اپنے عوام کو بھی ایڈریس کرنا ہے. اس لیے وہ اپنی خواہش کے باوجود، اور جو آئل کی اکنامی، تیل کی اکنامی مستقل irrelevant ہوتی چلی جا رہی ہے، اس میں انہیں آلٹرنیٹیو اکنامی چاہیے. ان کو اپنے سروائیول کے لیے کچھ نہ کچھ تو آلٹرنیٹ سوچنے پڑیں گے، متبادلات. تو وہ متبادلات وہ سوچ رہے ہیں. اور اگر کوئی تیسری جنگ ہوتی ہے اور خطے میں تناؤ بڑھتا ہے، تو سعودی عرب کو بھی اپنی پالیسی پر اثر نو
غور تو کرنا ہی پڑے گا، وہ ان کی مجبوری ہوگی کہ وہ اپنی خواہش کے خلاف لک ایسٹ کی پالیسی پر وہ بھی اپنی توجہ مرکوز کریں۔ آنے والے دنوں میں ہمیں شاید یہ اور زیادہ وضاحت کے ساتھ دکھائی دے گا۔ البتہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں بہتری اور مستقل بہتری کا بڑھتے چلے جانا یہ بتا رہا ہے کہ فوکس سعودی عرب کا بھی شفٹ ہو رہا ہے، تیزی سے ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہم سے بات کرنے کے لیے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اس پورے مسئلے پہ نظر بنی ہوئی ہے، دنیا بھر کی نظریں ہیں، امید کرتے ہیں کہ بہتر ہی ہوگا دیش اور دنیا کے حق میں۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ، شکریہ۔ السلام علیکم۔